بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات اسلامیات جماعت سونگ کی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 41، 42 اور 43 کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ اور سبق یہ ہمارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح سے آغاز وحی تک۔ ٹھیک ہے، آغاز وحی یعنی وحی جو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے پہلی وحی، پہلا پیغام آیا اعلان نبوت کا، وہاں تک آج ہم نے اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ اور صبح ہم اس کے جو کوشچن آنسر ہیں، جو سوالات و جوابات ہیں، مشق وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سبق دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور طیبہ کہتے ہیں پاک کو، یعنی پاک زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ پیارے بچوں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ کی ایک امیر اور تجارت پیشہ خاتون تھی۔ ان کا تجارتی سامان دور دراز علاقوں میں جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی شہرت سن رکھی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے میں صادق و امین کے القاب سے مشہور تھے نا، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ امانت کا پاس رکھتے ہیں اور دیانتداری کے ساتھ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے سب باتیں سن رکھی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارتی سامان لے کر ملک شام جائیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک خاتون تھی، عورت تھی، تو وہ ملک شام کافی دور تھا، تو وہ دور دراز علاقوں تک سفر نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے پاس کوئی ان کا بھائی بھی نہیں تھا حضرت خدیجہ کا، اور ان کے جو والد تھے حضرت خالد وہ بھی فوت ہو چکے تھے، تو سارا کاروبار باپ کا حضرت خدیجہ کے پاس تھا، تو وہ جو سامان تھا ان کا تجارت کا، تو وہ ان کو دور دراز علاقوں تک بھیجنا ہوتا تھا۔ تو وہ چاہتی تھی کہ کوئی اچھا نیک آدمی ہو جو امانت کا خیال رکھنے والا ہو، صادق ہو، امین ہو، سچا ہو، دیانتدار ہو، اچھا ہو، وہ آدمی اس کی تلاش تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی کہ وہ ان کے کاروبار کی، تجارت کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، اور جو الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، اور بعد میں آپ نے ان کی جو ہے وہ املا لکھنی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر۔ دیانتداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی بہت تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، سچائی اور دیانتداری کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد نکاح کا پیغام قبول فرما لیا، یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت طالب سے اس کا مشورہ کیا، تو مشورے کے بعد آپ نے یہ نکاح کا جو پیغام تھا اس کو آپ نے قبول فرما لیا۔ جوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور ان کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی، جو ان کا جو خامد تھا وہ پہلے فوت ہو چکا تھا حضرت خدیجہ کا، تو یہ بیوہ تھیں، اور بیوہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ آگے حجر اسود کی تنصیب۔ حجر اسود پتھر ہے جو بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے ساتھ پتھر لگا ہوا نا کالے رنگ کا، جس کو حجاز کرام حج پہ جب جاتے ہیں نا تو حجاج اس کو چومتے ہیں، اس پتھر کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو چوما تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے، جب انسان اس کو چومتا ہے نا تو حجر اسود انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی نے اس کو چوما تھا. تو آج بھی اس کی برکت یہ ہے کہ جو بھی حاجی وہاں پہ جاتا ہے بیت اللہ میں طواف کعبہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ حجر اسود کو چومتا ہے, اور حجر اسود کو چومتا ہے تو اس کا جو گناہ ہوتے ہیں حجر اسود اس شخص کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے, یعنی وہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تنصیب کہتا ہے پیوست کرنا کسی چیز کا. پیارے بچوں, یہ اس دور کی بات ہے. اچھا, یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حجر پتھر کو کہتے ہیں, اسود کالی کو کہتے ہیں. تو حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے. جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لے کے آئے تو یہ پتھر ان کے ساتھ جنت سے نیچے آیا تھا. تو اس کی یہ شان ہے کہ یہ اب بیت اللہ کے ساتھ پیوست ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی. بارش اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا. قریش نے فیصلہ کیا, قریش جو مکہ کے لوگ رہتے تھے نا ان کو قریش کہتے ہیں, فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. تعمیر کے دوران ایک بات پر جھگڑا شروع ہو گیا. دراصل خانہ کعبہ کی دیوار پر ایک مقدس پتھر لگا ہوا تھا. یہ پتھر حجر اسود کے نام سے مشہور ہے. حجر کا مطلب ہے پتھر اور اسود کا مطلب ہے سیاہ. اس طرح حجر اسود کا مطلب ہے سیاہ رنگ کا پتھر. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا نیک کام وہ کرے, یعنی حجر اسود کو دوبارہ اس دیوار کے ساتھ لگانا, اس کو تنصیب کرنا, اس کو وہاں پہ پیوست کرنا. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا. یہ بہت اعزاز کی بات تھی, بہت شرف کی بات تھی, عزت کی بات. وہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کام ہم کریں اور یہ عزت ہمارے کام آئے. تو جھگڑا اتنا بڑا کہ معاملہ جنگ تک جا پہنچا, یعنی لوگوں نے تلواریں نکال لیں, لڑنا شروع کر دیا آپس میں. آخرکار قریش مسجد حرام میں جمع ہوئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے. ایک بزرگ شخص کے مشورہ کے بعد طے پایا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا, یعنی جو بھی شخص خانہ کعبہ میں کل داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اگلے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس میں حجر اسود کو رکھا. پھر سب قبیلوں کے سرداروں نے کہا کہ اس چادر کو کناروں سے اٹھا کر حجر اسود کی جگہ تک لائیں. سب نے ایسا ہی کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے ایک چادر زمین پہ بچھا دی اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا, اور سب قبیلوں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ چادروں کے جو کونے ہیں نا اس کو تم پکڑ دو. تو سب نے کونے پکڑ دیے چادر کے, اور چادر کو سارے لوگوں نے اٹھا کے نا, خاندان والوں نے, قبیلوں نے اٹھا کے حجر اسود کی دیوار کے ساتھ لے گئے تھے وہ. تو اس طرح سب کے ہاتھ لگ گئے تھے اس کو, تاکہ کوئی یہ نہ کہ بھی اس نے رکھا اور میں نے نہیں رکھا, یا میں نے رکھا فلانے نے نہیں رکھا ہے. یہ معاملہ ہی اللہ کے نبی نے اپنی جو اللہ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی تھی اس نے آپ نے یہ سارا معاملہ ہی حل کر دیا. سب قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ چادر کو کناروں سے اٹھا کر حجر اسود تک لائیں. سب نے ایسا ہی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا. تو یہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہ اٹھایا اور اس کو وہاں پہ بیت اللہ کے ساتھ پیوست کر دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے سے ایک بڑی جنگ کا خطرہ ٹل گیا اور سب قبیلے حجر اسود کو نصب کرنے کی عزت والے کام میں شریک ہو گئے. غار حرا میں خلوت نشینی, ٹھیک ہے, نشین خلوت کہتے ہیں اکیلا رہنا, یعنی خلوت نشینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, ہمیشہ اکیلے رہتے تھے. نشین کہتے ہیں بیٹھنے کو اور خلوت کہتے ہیں اکیلے کو. پیارے بچوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی سخت ناپسند تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تو بہت غم زدہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت کی غرض سے مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے جاتے تھے. اس پہاڑ کو جبل نور اور غار کو غار حرا کہتے ہیں. جبل نور, جبل کہتے ہیں پہاڑ کو, ٹھیک ہے نا, نور روشنی والا, جبل نور یعنی روشنی والا پہاڑ, اور اس کے اندر جو غار تھی اس کو غار حرا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے تھے. جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو مکہ مکرمہ آتے اور اپنے ضرورت کی چیزیں لے کر واپس غار حرا میں تشریف لے جاتے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک وہاں پہ جاتے رہتے, اور جب آپ جاتے تو جاتے ہوئے گھر سے آپ کھانا بنوا لیتے, کھجوریں لے لیتے, پانی کی بوتل لے لیتے. تو آپ وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے, دن اور رات اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ
مصروف رہتے اور وہ جو چند چیزیں کھانے کی ہوتی پینے کی ہوتی آپ وہ اس سے اپنا پیٹ بھر لیتے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ جاتے، اپنے گھر آ جاتے، تو پھر وہی سامان جو آپ کی ضرورت کا ہوتا کھانے پینے کا آپ اس کو لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل، یہ جبرائیل وہ نبی ہیں، وہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ جبرائیل وہ فرشتے ہیں جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، تمام فرشتوں کا سردار۔ تو یہ انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام یعنی وحی کی شکل میں لے کر آتے تھے۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل تھی۔ جو پہلی وحی آئی تو اس میں 5 آیات تھی، وہ سورۃ علق ہے، اس کی پہلی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیات جو تھیں وہ آپ پر پہلی دفعہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت عطا فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کی آپ کی پڑھائی تھی، اور یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 41، 42 اور 43 ہے۔ تو اس کی آج جو ہم نے پڑھائی کی، آپ نے اس پڑھائی کو اچھی طرح کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، پڑھائی کے بعد چلتے ہیں آگے ہم۔ تو آج کی آپ کی ڈائری ہے، آج کی تاریخ دیکھ لیں، 26 نومبر 2020، جماعت سوم، جمعرات کا دن ہے۔ عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ اس کی ڈائری یہ ہے، صفحہ نمبر 41 تا 43 کی پڑھائی کریں پلس املا لکھیں۔ تو املا جو آپ نے دیکھا ہے کہ ریڈنگ کے اندر جب ہم نے مطالعہ کیا تو مشکل کچھ جو الفاظ تھے اس کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ کو تلاش کرنا ہے، اور تلاش کر کے آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے سے خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ آپ نے اس کو املا بالکل اچھی ہونی چاہیے، آپ کی رائٹنگ بالکل خوبصورت ہونی چاہیے۔ تو یہ آج آپ کا کام ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ ایک تو اس کی پڑھائی مکمل کرنی ہے آپ نے، اور دوسرے نمبر پر اس کے مشکل جو الفاظ ہیں اس کی آپ نے املا لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے سوالات و جوابات جو ہیں وہ ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔